نہ کر سکیں تو صدقہ جو ہے وہ ان فقراء کے لیے بھی ہے، یعنی اس ان پر بھی اگر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں علماء کرام، ایسے لوگ جو علماء کرام ہیں ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، جو طلباء ہیں جو دینی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اور وہ اس دینی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے پھر آگے کاروبار تجارت نہیں کر سکتے یا جاب نہیں کر سکتے، تو ان پر بھی محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی مطلب جو ہے ان کے کھانے پینے لباس وغیرہ کا اہتمام کریں اور ان پر اپنا مال خرچ کریں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، اور وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں چلے پھریں، یعنی کوئی کاروبار طلب معاش جو ہے وہ کر سکے۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، گمان کرتا ہے انہیں ناواقف شخص مالدار ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، یعنی وہ ایسے خوددار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو جب وہ سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ان کی پیچھے جو ہے وہ فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کی ملیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے مالدار ہیں، اس لیے یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ تو فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو روکا ہوتا ہے، ان میں خوددار لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے خوددار بھی ہوتے ہیں کہ وہ سوال سے بچتے ہیں اور ناواقف لوگ انہیں گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ مالدار ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تو تم انہیں پہچان لوگے ان کی صورتوں سے، یعنی ان کے رنگ جو ہے وہ زرد ہوں گے اور کپڑے جو ہے لباس جو ہے وہ سیدھا ہوگا، اور اس طرح جو ہے فاقے کے آثار جو ہے اگر تم غور سے ان کے چہروں کی طرف دیکھو گے تو فاقوں کے آثار سے تم ان کو پہچان لوگے، ان کی رنگت سے تم ان کو پہچان لوگے۔ تعرفهم بسیماہم، تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم خیرات کرتے ہو، میں بھلائی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو للفقراء ارشاد فرمایا گیا کہ یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں، اس پر جو ہے وہ ائمہ کرام فرماتے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ قریش کے وہ لوگ جو مہاجرین تھے، جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے تھے، تو یہ ان فقراء مہاجرین کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یا پھر دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو غزوات میں گئے اور غزوات میں زخمی ہوئے اور اپاہج ہو گئے، ڈسیبل ہو گئے، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو یہ آیت کریمہ ان کے لیے ہے کہ صدقات ان کے اوپر خرچ کیے جائیں۔ تیسرا اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ ایسے فقراء صحابہ جو مطلب خوددار تھے، کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے، یہ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور آخری قول اس کا اور سب سے راجح قول یہ ہے کہ یہ اصحاب صفہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے، چبوترے کو صفہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے بعض اصحاب وہاں پر آقا علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کی خاطر وہاں رکا کرتے تھے، اور ان کی تعداد 70 بھی ہوتی تھی، تعداد بڑھتی کم ہوتی رہتی تھی، بعض اوقات ان کی تعداد جو ہے وہ 400 تک بھی چلی جاتی تھی۔ ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حضرت بلال حبشی یہ اصحاب صفہ میں تھے، حضرت صہیب رومی یہ اصحاب صفہ میں تھے، اور اسی طرح جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اصحاب صفہ میں تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنا باہر نکل کے کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ ہمہ تن انہوں نے وقف کیا تھا علم کے لیے، آقا علیہ السلام کی خاطر۔ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ حاضر رہا کرتے تھے، آقا علیہ السلام سے علم سیکھا کرتے تھے اور پھر آگے اس کو پھیلایا کرتے تھے، تو ان کا کام یہی تھا۔ تو چونکہ یہ کوئی کاروبار تجارت نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اپنے صدقات خرچ کرو۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بھی کوئی صدقہ آتا تو آپ اصحاب صفہ کے پاس جو ہے اس کو بھیج دیا کرتے تھے اور اس میں سے استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی ہدیہ آتا تو اس کو بھی اصحاب صفہ میں اکثر بھیج دیا کرتے تھے اور اس میں سے پھر خود جو ہے وہ ساتھ استعمال بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک روایت یہاں پر
بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری شریف کی. میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ بھوک اور پیاس کی کیفیت میں رہتے تھے اکثر, خود تو کماتے وغیرہ نہیں تھے, علم کے لیے وقف کیا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح بھوک سے جو ہے وہ میرا برا حال ہوا, تو میں باہر نکلا. میں نے سوچا کہ اچھا چلو کسی سے ایک آیت کی تفسیر پوچھتا ہوں, شاید اسی بہانے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں, کوئی مجھے کھانے کی دعوت ہے. تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے تھے, تو یہ ان کے پاس گئے تو ان سے ایک آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی. انہوں نے تفسیر بتا دی لیکن ان کو کھانے وغیرہ کی دعوت نہ دی. تو ان کا تو مقصد تھا کہ کچھ کھانے کے لیے میرا انتظام ہو جائے گا. پھر اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے, تو آپ نے کہا چلو ان سے میں آیت پوچھتا ہوں کہ شاید یہ مجھے کھانے کے لیے کوئی دعوت دے دے. ان سے آیت پوچھی تو انہوں نے بھی آیت کی تفسیر بتا دی اور ان کو کھانے کی دعوت نہ دی. اتنے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا ابو ہریرہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو آپ کو لیا اور اپنے ساتھ جو ہے اپنے آستانہ اقدس میں لے گئے. تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ پڑا تھا. اب میرا دل کرے کہ میں اس کو پی لوں, تو کہیں آقا علیہ السلام مجھے یہ نہ کہتے کہ اصحاب صفا کو بلا لاؤ, کیونکہ جب اصحاب صفا آ گئے تو پھر تو ایک ایک ساری چونکہ بھوکے پیاسے ہوتے تھے تو کھانے کے لیے اتنا نہیں ہوتا تھا. تو اصحاب صفا تو ایک ایک گھونٹ بھی پیئیں گے تو یہ پیالہ ختم ہو جائے گا. تو اس پر اتنی دیر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جا کر اصحاب صفا کو بلا لاؤ تاکہ یہ دودھ کا پیالہ ان کو پلا دیں. آپ گئے, آپ سارے اصحاب صفا کو لے آئے, اندر کمرہ جو بھر کے 70 کے قریب صحابہ کرام تھے. تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور ان کو پلاؤ. اب پلانے والے کو ساقی کہتے ہیں, اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اور ادب بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں پیے گا خود, تو ادب یہی ہوتا ہے. تو اس پر پھر وہ کہتے ہیں میں تو بالکل ہی مایوس ہو گیا کہ اب تو شاید میرے لیے کچھ بھی نہ بچے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے حکم پر وہ صحابہ کرام کو پلانا شروع کیا. ایک صحابی کو پلایا, دوسرے کو پلایا, تیسرے کو پلایا, چوتھے کو پلایا, پانچویں کو پلایا. فرماتے ہیں کہ 69 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر دودھ پیا لیکن پیالے میں سے ایک گھونٹ بھی کام نہ ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا, فرمایا ابو ہریرہ تم پی لو. تو میں نے پیا جتنا میں نے پینا تھا جتنی میری طرف تھی. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. تو میں نے عرض کیا حضور بس اس سے زائد تو مجھ سے پیا نہیں جاتا. تو پھر آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ پکڑا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس پیالے کو ختم فرما دیا. تو یہ میں نے ایک واقعہ یہاں پر جو ہے وہ کوٹ کر دیا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اصحاب صفا میں سے تھے. تو حضرت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو اصحاب صفا تھے ان کے اوپر خرچ فرمایا کرتے تھے. اب اس آیت کریمہ میں ایک چیز تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی جن صفات کو بیان کیا اور جن صفات سے ان کی مدح فرمائی اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ دستے سوال دراز نہیں کرتے. حالانکہ ضرورت ہے, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی ہے, سب کچھ ہے, ضرورت بھی ہے, دستے سوال دراز نہیں کرتے. تو یہ جو مانگنے والے پروفیشنل مانگنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہاں پر جھنجھوڑ دینا چاہیے. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ سڑکوں کے اوپر مانگتے پھرتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے, کیونکہ جو بغیر ضرورت کے شدید حاجت کے سوال کرتا ہے اس کی آقا علیہ السلام نے مذمت فرمائی ہے. ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے شرح میں بہقی شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے شرح میں کہ جو اپنے یا گھر والوں کے فاقے کے بغیر سوال کرے گا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. اس حالت پہ لایا جائے گا اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, یعنی میدان محشر میں پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص تھا. چہرے سے لوگ پہچاننے کے گوشت نہیں ہوگا, باقی صاحب کے گوشت ہوں گے, ان کے گوشت نہیں ہوگا. تو پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو بغیر ضرورت کے بغیر فاقے کے سوال کرتا تھا. جہاں پر کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں پر اس کو سوال کرنے کی اجازت ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کو بطور پروفیشن اختیار کر لینا, بطور اپنا جو ہے وہ کاروبار بنا لینا کہ صبح سے بندہ جو ہے وہ پورا ایک گیٹ اپ بنا کر نکلے اور شام تک مانگتا پھرے, ایسے شخص کو دینا گناہ ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ دراصل انگاروں کا سوال کر رہا ہے، یعنی جہنم کے انگارے جو ہے وہ مطلب مانگ رہا ہے. تو آپ نے اگر دے دیا ایسے شخص کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جہنم کے انگارے اکٹھے کرنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں، تو لہٰذا دینے والا شخص بھی گناہگار ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ سفید پوش لوگ جو دستے سوال دراز نہیں کرتے، وہ آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، اپنی گلی میں دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میری گلی کے اندر فلاں شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے اور وہ مطلب کسی سے سوال نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں پہ اوپر ڈھونڈ کے اپنے رشتہ داروں میں سے، خونی رشتوں میں سے، قریبی رشتوں میں سے اور محلے داروں میں سے ایسے لوگوں پہ خرچ کیا کریں، یہ پروفیشن مانگنے والوں کو نہ دیا کریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، سرا و علانیتا، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بعض نے فرمایا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو بہرحال اس میں چاروں طرح سے خرچ کرنے کی اجازت پر رحمت فرمائی گئی ہے. آپ دن میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ رات میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ پوشیدہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس 40,000 اشریاں تھی تو 10,000 دن کے وقت، 10,000 شام کے وقت، 10,000 اعلانیہ، 10,000 خفیہ طور پہ آپ نے صدقہ کی. اور اس طرح مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 4 اشریاں تھی تو ایک جو ہے اعلانیہ، ایک خفیہ، ایک صبح، ایک شام جو ہے آپ نے خرچ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں آیت کریمہ نازل فرمائی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جو خفیہ صدقہ کرتا ہے، اگرچہ اعلانیہ کی بھی میں نے عرض کر دیا اجازت ہے، تو جو خفیہ صدقہ کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں جو ہے ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث پاک کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 افراد قیامت والے دن 7 افراد کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس وقت جب اس کے عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 افراد میں سے ایک فرد، اس کو بیان فرمایا کہ علیہ السلام نے کہ جو صدقہ اس طرح دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، اس شخص کو بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ عطا فرمائے گا. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ نفلی صدقہ اس کو چھپا کر ہی دیا جائے. ہاں فرض صدقات کا ترغیب کے لیے، رغبت کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب نفلی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے. جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلانیہ نفلی صدقہ دیا جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مال طلب کیا تو کیا جا سکتا ہے. اگر بندہ اپنی نیت کی حفاظت کر سکے، اپنے باطن کی حفاظت کے ساتھ اگر وہ خرچ کرے تو مطلب ریاکاری اس کے دل میں نہ آئے تو پھر اعلانیہ طور پر بھی کر سکتا ہے، لیکن خفیہ طور پر کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا. یہاں سے اب سود کا بیان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو. یعنی سارے میدان معاشر میں جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہوں گے، اور جو سود خور ہے تو جیسے کہ کو شیطان چھو کے گزر جائے اور بدحواس ہو کے وہ گر جاتا ہے، اس کی حالت میدان معاشر میں یہ ہوگی، یہ اس کو ذلت میدان معاشر میں برداشت کرنی پڑے گی. تمام لوگ جو ہے وہ جمع ہوں گے، انبیاء کرام بھی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، تمام اولیاء بھی، سب کے سامنے یہ وہاں پر جو ہے اس طرح بدحواس ہو کے گرا ہوگا. یہ سزا ہوگی اس چیز کی وہ جو سود کا کاروبار دنیا کے اندر کرتا رہا.
یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کی طرف جو توجہ کرنی ہے، بعض لوگ جو اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ ہر روز فجر کے بعد اکثر آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ لوگوں سے، صحابہ کرام سے خواب سنا کرتے تھے اور خود خواب بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی کسی صحابی کو آتی تو وہ سنا دیتا، اگر آقا علیہ السلام کو خواب آئی ہوتی تو آپ آقا علیہ السلام بیان فرما دیا کرتے تھے، اور فجر کے بعد یہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس رات جبریل امین اور میکائیل تشریف لائے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو جاتے جاتے ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، سرخ رنگ کی جیسے اون ہوتا ہے، اس کے اندر ایک شخص ہے اور ایک شخص اس کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ جو اندر شخص ہے وہ تیر کے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو کنارے پہ کھڑا شخص ہے اس کے ہاتھ میں بہت بھاری پتھر ہے، وہ اس کے سر میں مارتا ہے اور اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر واپس جو ہے وہ نہر کے اندر چلا جاتا ہے دور تک۔ پھر اسی طرح وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ پتھر مارتا ہے، اور اسی طرح مسلسل اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا ایک سود خور ہے، یعنی یہ سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عذاب اس کو دیا ہے۔ اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھلانے والا، سود کھانے والا، سود لکھنے والا، اس میں معاونت کرنے والا، ان سب پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ سود کا ایک درہم 33 مرتبہ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 درہم، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے، یا 33 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ لوگ آج کل اس کو کوئی پرابلم نہیں سمجھتے، ایسے جو سودی کاروبار شروع کرتے ہیں، سود کے اوپر قرضہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ 70 حصے ہے، اور ان میں سے سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنی یہ مطلب ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تو اس کو پھر قیامت کے دن کیا سزا دی کہ یہ وہاں پر میدان محشر میں کھڑا نہیں ہو۔ ہم جو ہے نا کسی کے سامنے اپنی بےزتی والی بات نہیں ہونے دیتے، مگر کوئی ایسا ایکٹ بھی نہیں کرتے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جاہل ہے، تو وہاں پر میدان محشر میں سارے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بدحواس ہو کے گر گیا ہوگا، اور سارے میدان محشر والوں کو پتا ہوگا کہ یہ سود خور ہے، تو کتنی ذلت کا مقام ہوگا۔ آپ محض چند ٹکوں کی خاطر اتنی بڑی ذلت اور اتنی بڑی ناراضگی اور اللہ رب العزت کا عذاب جو انسان اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، وہ بروز قیامت کھڑے نہ ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، مگر جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، تو سود خور اس طرح کھڑے ہوں گے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ محض بیع یعنی خرید و فروخت یہ بھی تو ربا یعنی سود کی ہی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال ڈکلیئر فرمایا ہے، اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ سود کو اللہ نے حرام کر دیا، تجارت کو حلال کر دیا۔ تو کفار جو ہے مسلمانوں سے کہا کرتے تھے دیکھو جی آپ کاروبار کس لیے کرتے ہیں، تجارت کس لیے کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ نفع حاصل کرنے کے لیے، تو کہتے تھے یہی کام کرنے کے لیے ہم سود دے دیتے ہیں۔ بھائی آپ بھی نفع حاصل کر رہے ہو، ہم بھی نفع حاصل کر رہے ہیں، آپ تجارت سے کر رہے ہو، ہم سود، تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام، یعنی حلال اور حرام تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اللہ نے حرام فرما دیا چونکہ اس میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بیان کیا تھا۔ تو مال جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کی جیب سے مال جاتا ہے، اور جو جب خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو غربا، فقراء، مساکین کا فائدہ ہوتا ہے، وہ نفع اٹھاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا مضمون بیان کیا، اس میں مال جیب سے جاتا تھا، فقراء کا فائدہ ہوتا تھا، اس میں مال جیب میں آتا ہے۔ تو مال جیب میں آنے کے دو طریقے تھے، تجارت اور سود، دونوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ساتھ ہی بیان کر دیا، اور اس میں جو ہے تجارت کو حلال ڈکلیئر کر دیا، اور سود میں چونکہ لوگوں
کو نقصان ہوتا ہے، غرباء، فقراء، مساکین، ضرورت مند، ان کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس کی مذمت یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تو یہ فرمایا کہ جو سود خور ہے یہ قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا، بدحواس ہو گیا کہ جیسے کسی کو جنات کے شیطان نے چھو کر مس کر کے جو ہے وہ مطلب اس کے ذریعے محبوط الحواس کر دیا۔ اس سے یہ بھی چیز پتہ چلی کہ شیطان کسی کو چھو کر بد حواس کر سکتا ہے، محبوط الحواس کر سکتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کسی کے اوپر یہ جناب جن آ گئی ہے، شیطان آ گیا، تو یہ چیز جو ہے بالکل ہو سکتی ہے۔ اس میں اختلاف ضرور ہے علماء کا کہ کیا جن انسان کے اندر صلاحیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ صرف ذہن کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ذریعے اس کو بد حواس کر دیتا ہے، اس میں اختلاف ضرور ہے۔ لیکن جنات کے وجود کا انکار کوئی شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور اس کو چھو کر بد حواس کرنے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا سود کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیل، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بیان کر دوں تو یاد رکھیں کہ جو قرض نفع کھینچتا ہے، جو قرض بھی نفع کھینچتا ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ میں اس کو جو ہے وہ 2-3 اصول بیان کرتا ہوں، تو آپ کسی بھی معاملے کو اس فارمولے پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز سود ہے یا نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ جو قرض نفع کھینچے وہ سود ہوگا۔ 3 ضابطے میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ چیز ہم جنس ہو، یعنی جو مال آپ دے رہے ہیں اس کی جنس اور جو مال آپ لے رہے ہیں اس کی جنس ایک ہی ہو۔ یعنی اگر آپ نے روپیہ دیا ہے تو روپے کے بدلے روپیہ ہی لیا ہو، اس کے بدلے میں چیز تبدیل نہ ہو۔ تو پہلی چیز تو آپ نے سود چیک کرنے کے لیے یہ دیکھنی ہے کہ جو مال آپ نے دیا ہے اس کی جنس اور جو مال آپ نے لیا ہے اس کی جنس دونوں برابر ہیں۔ تو اگر برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سود کا امکان اس کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جس وقت وہ معاہدہ کیا گیا، جو لین اور دین کا معاہدہ کیا گیا، اس وقت کوئی اضافہ آپ نے مقرر کیا تھا۔ تو اگر کوئی اضافہ مقرر کیا تھا وقت معاہدہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی سود کا امکان موجود ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو اضافہ آپ نے مقرر کیا ہے وہ اضافہ کسی شے کا بدل نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپے کسی کو دیا ہے اور آپ نے کہا کہ 6 ماہ بعد تو مجھے 1.5 لاکھ روپیہ دے دینا، تو 1 لاکھ تو آپ نے دیا تھا، 1 لاکھ تو 1 لاکھ کا بدل ہو گیا۔ اب اضافی جو 50,000 کوئی مانگ رہا ہے تو یہ کس شے کا بدل ہے؟ یہ کسی شے کا بدل نہیں ہے۔ تو جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو ایسے معاہدے کو ہم کہیں گے کہ یہ سودی معاہدہ ہے۔ پہلی چیز میں نے اس کا یہ حدیث پاک کہ جو قرض نفع کھینچے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سود ہے۔ اور 3 ضابطے میں نے بیان کیے کہ مال جو ہے وہ ہم جنس ہو، جو مال آپ نے دیا ہے وہی مال آپ لے رہے ہو، سونا دیا تو سونا ہی لے رہے ہو، پیسے دیے تو پیسے ہی لے رہے ہو۔ اور جس وقت آپ نے وہ لین دین کا معاہدہ کیا ہے اس وقت آپ نے اضافہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنے پیسے ہی میں زیادہ لوں گا۔ اور جو آپ نے اضافہ مقرر کیا ہے، تیسری چیز یہ کہ وہ کسی شے کا بدل نہ ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی بھی معاہدے کے اندر پائی جائیں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سودی معاہدہ ہے۔ یہ بالکل آسان کر کے میں نے چیز جو ہے وہ عرض کر دی ہے۔ ایک چیز کہ اس کا ہم جنس ہونا، دوسری چیز وقت معاہدہ اس پر اضافہ طے کرنا، اور تیسری چیز وہ اضافہ جو ہے وہ کسی چیز کا بدل نہ ہونا، تو اس سے انسان جو ہے وہ سود میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سود کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو قرآن پاک نے حرام ڈکلیئر فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ یا ربا القرآن بھی کہتے ہیں اس کو۔ یعنی یہ وہ سود تھا جو دور جاہلیت میں لوگ اکثر کاروبار کرتے تھے، پیسہ دے دیتے تھے کسی کو قرض اور کہتے تھے کہ اچھا 3 مہینے یا 6 مہینے کا ٹائم ہے، اس پر اتنا اضافہ میں تم سے لوں گا اور یہ رقم برقرار رہے گی، اس کے بعد اگر تم نہ دے سکے تو پھر اگلی بات پھر کریں گے۔ اور اس طرح جو ہے وہ اضافے کے اوپر جو مطلب اضافہ ٹھہرایا ہوتا تھا وہی اتارتے وہ وقت گزر جاتا تھا، وہ نہیں دے پاتا تھا۔ اس طرح جو ہے وہ پھر وقت گزرتا تو پھر نیا معاہدہ کرتا کہ آپ اس کی ریشو جو ہے پہلے 10% یا 20% کر دی ہے اور 3 مہینے کا میں نے اور ٹائم دیا، پھر اس طرح وہ اور زیادہ قرض کے بوجھ میں جو ہے وہ دب جاتا تھا، اور اس طرح کرتے کرتے اس کی نسلیں جو ہے وہ گزر جاتی تھی، وہ سود ادا کرتے کرتے اور رقم ادا نہیں ہوتی تھی۔ اس سود کو ربا النسیہ یا ربا القرآن کہتے ہیں۔ قرآن نے اس سود کو حرام ڈکلیئر کیا ہے۔
ایک سود وہ ہے جس کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، اور یہ سود جو ہے اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، یعنی ایسا سود جس کو حدیث میں آقا علیہ السلام نے حرام ڈکلیئر فرمایا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، ایک روایت میں اس پہ بیان کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے فرمایا کہ برابر برابر فروخت کرو، کمی بیشی کے ساتھ فروخت نہ کرو۔ مثال کے طور پہ بہت اچھی قسم کی کھجور ہے اور کوئی شخص کہتا ہے جی آپ یہ 1 کلو لے لیں اور مجھے ہلکی کھجور 2 کلو دے دیں، اس کو فرمایا سود ہے۔ اب یہ جو اس سود کو آقا علیہ السلام نے حرام ڈکلیئر فرمایا ہے، یہ دراصل اسی لیے فرمایا کہ اس سے چونکہ وہ مال و دولت والے سود کی عادت پڑنی تھی، تو جو چیز برائی کی طرف جو راستہ جاتا بھی ہو شریعت اس کو بھی بین کر دیتی ہے۔ جیسے عورت کے ساتھ زنا جو ہے، اس زنا پر حد جو ہے وہ لگتی ہے، تو اب عورت کو دیکھنا جو ہے مشاوت کی نگاہ سے دیکھنا یا اس کے چہرے پر نگاہ کرنا، اس کو بھی بین کر دیا، اس کو چھونا اس کو بھی بین کر دیا، تاکہ وہ جہاں پہ حد لگتی ہے وہاں تک بندہ نہ چل سکے، جو مومن ہے اس سے بچے، اس کو دیکھنے سے بھی بچے اور اس کو چھونے سے بھی بچے۔ تو شریعت مطہرہ جب ایک حرام کے راستے، حرام کی طرف ایک راستہ جاتا ہے، اس راستے کو بھی شریعت مطہرہ جو ہے وہ بین کر دیا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ ہم جنس چیزیں، ان کو زیادتی کے ساتھ جو ہے وہ لینا دینا، اس کو بھی سود ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ اس سے وہ ربا نسیہ جو ربا القرآن ہے اس کا دروازہ چونکہ کھولتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر فروخت کرو، کمی بیشی اس میں نہ کرو، اور نقد بنقد جو ہے اس کو بیچو۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں پھر ادھار بھی جو ہے وہ بھی سود ہو جائے گا اس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ 10 من گندم آپ مجھے دے دیں، 6 مہینے کے بعد میں آپ کو 10 من گندم واپس کر دوں گا، تو آج گندم کی قیمت کچھ اور ہے، 6 مہینے کے بعد گندم کی قیمت جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے گی۔ تو اس کو بھی فرمایا کہ چونکہ قیمت میں کمی زیادتی ہوگی، اس میں بھی اضافہ آئے گا، تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی بین کر دیا اور اس کو بھی سود ہی ڈکلیئر فرمایا۔ تو یہ ہم جنس چیزیں جو ہیں ان میں زیادتی نہیں ہو سکتی، برابر برابر فروخت ہوگی۔ اگر 1 کلو کھجور لیا ہے تو 1 کلو ہی لینی پڑے گی۔ 1 کلو جو ہے آپ نے 1 تولہ سونا لیا ہے تو 1 کلو ہی اس کے عوض لینا پڑے گا، اور نقد بنقد لینا پڑے گا، اس میں ادھار بھی نہیں ہوگا۔ تو میں تو اس کو آگے بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا رہے ٹائم ہو چکا ہے، چلے ٹھیک ہے، اس سے آگے پھر انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بھائی اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ شادی دے وچ مطلب کہ سونا استعمال کرتے ہیں، شادی شادی میں مندری کسے پاس تھی جی جی یہ کل میرے بیٹے نے پائے گا، یا اسی کپڑے ساڈے مطلب کہ انہیں بھی اسی کپڑے دیتے گئے 2 سال 3 سال بعد مطلب کہ یہ سانو واپس کر کے ایک نیوندرا شاید پوچھ رہے ہیں، نیوندرا جڑا پاتے ہیں، تو نیوندرا بھی ہے بھی نیوندرا وغیرہ اس نے شاید اس میں بندہ لالچ نہ کرے، لالچ نہ کرے کہ مجھے یہ کل کو زیادہ دے گا، ٹھیک ہے، اس نیت سے نہ کرے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی نیت سے کرتے تو اس میں کوئی بات نہیں۔ شریعت مطالعہ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی پہ خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نیت سے نہ دے کہ مجھے زیادہ زیادہ دے گا۔ میں نے عرض کیا جو 3 چیزیں اس میں یہ چیز نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ وہ ہم جنس ہو، آپ پیسے دے رہے ہیں تو امید بھی پیسے کی کر رہے ہیں، ہم جنس تو ہو گیا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ جس وقت وہ مطلب معاہدہ ہو رہا ہو اس وقت زیادتی طے کرے، یعنی اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ 5000